اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کیا گیا ہوتا بعد از رسول امت سقیفہ میں نہ جاتی بلکہ امت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ بیعت کرتی۔ اگر امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کیا گیا ہوتا علی 25 سال تک اپنے حق کا انتظار نہ کرتے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کیا گیا ہوتا علی کو کبھی بھی شورا کے اندر نہ لے کے جایا جاتا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کیا گیا ہوتا خلافت بلا فاصلہ بعد از رسول علی کے ہاتھ میں ہوتی۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دیا ہوتا تو جو اعلان غدیر تھا وہ بعد از رسول عام ہوتا۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عام کیا جاتا تو علی کو محراب مسجد میں شہید نہ کیا جاتا۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عام کیا جاتا امام حسن کبھی بھی صلح پہ مجبور نہ ہوتے۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عام کیا جاتا امام حسن کو کبھی بھی زہر نہ ملتی۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عام کیا جاتا معاویہ ابن ابو سفیان کبھی بھی حکومت میں نہ آتا۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دیا جاتا یزید کبھی بھی حاکم نہ بنتا۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دیا جاتا کبھی بھی حسین کا سر نہ کٹتا۔ بس یہ تمام واقعات اور بدنما واقعات جو انجام پائے ہیں فقط ان کی ایک وجہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اور جب ایک واجب اور اوجب فریضہ ترک کر دیا جائے تو پھر وقت کے امام کا سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے، پھر وقت کے امام کو زہر بھی دی جاتی ہے، پھر وقت کے امام کو اگرچہ وہ محراب مسجد میں ہی کیوں نہ ہو، امام متقین ہی کیوں نہ ہو، امام اولین ہی کیوں نہ ہو، امیر المومنین ہی کیوں نہ ہو، اس کو مسجد کے اندر حالت سجدہ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔